بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شکوہ اور جواب شکوہ کا چوتھا سبق پڑھیں گے اور یہ 6 اشعار پر مشتمل ہے۔ ترجمہ اور مع تشریح۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہوا۔ ترجمہ: تمہارے بزرگ تو بہت عظیم تھے، لیکن تم خود کیا ہو، تم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے کل کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ تشریح: اقبال اس شعر میں مسلمانوں کی موجودہ سستی پر افسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی اسلاف پر فخر تو کرتے ہو، لیکن خود کوئی عمل نہیں کرتے۔ صرف ماضی پر فخر کر کے قومیں نہیں بنتی، عمل سے ہی تقدیریں بدلتی ہیں۔ دوسرا مصرع: کیا کہا بہر مسلماں ہے، فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے، کوئی تو لازم ہے شعور۔ ترجمہ: کیا مسلمانوں کے لیے صرف جنت کی حوروں کا وعدہ رہ گیا ہے؟ اگر کوئی شکایت بھی کرے تو اسے سمجھداری سے کرنی چاہیے۔ یہاں اقبال بیان کرتے ہیں کہ مسلمان دین کو صرف دنیاوی لالچ یا جنت کی خواہش تک محدود نہ سمجھیں۔ اگر شکوہ بھی کرنا ہو تو دلیل، علم اور شعور کے ساتھ ہونا چاہیے۔ امتیاز رنگ و خو کو مٹا دے گا اسلام، حبشی کو عربی میں ملا دے گا اسلام۔ ترجمہ: اسلام رنگ و نسل کا فرق مٹا دیتا ہے اور ایک حبشی غلام کو بھی عرب کے سرداروں کے برابر کر دیتا ہے۔ تشریح: اقبال اس شعر میں اسلام کے انقلابی، برابری اور عدل پر زور دیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال مسلمانوں کو یاد دلاتی ہے کہ دین میں عزت تقویٰ سے ہے، نہ کہ نسل یا قوم سے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جواب شکوہ میں، جو تمہیں نہ تھا وفادار وہ کیوں کر تیرا، جو نہ تیرا رہا تو پھر نہ ہمارا تیرا۔ جو شخص خود وفادار نہیں رہا وہ ہمارا کیسے بن سکتا ہے؟ جب تم نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم بھی تمہارے نہیں رہے۔ تشریح: اللہ تعالیٰ اقبال کے الفاظ میں جواب دیتے ہیں کہ تم نے دین اور وفاداری کو چھوڑ دیا، اس لیے ہماری نصرت بھی تمہارے ساتھ نہیں رہی۔ یہ مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ ہے۔ نمبر 2: تم ہو گفتار کے غازی، یہ حقیقت ہے میری، تم ہو وہ قوم کہ ہر دور میں رسوا ٹھہری۔ ترجمہ: تم صرف باتیں کرنے والے ہو، یہ میرا مشاہدہ ہے، تم وہ قوم بن چکی ہو، ہر دور میں رسوا ہو رہی ہے۔ تشریح: اقبال مسلمانوں کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ صرف تقریروں، جلسے اور جذباتی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عمل کی دنیا میں عزت صرف جد و جہد اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ دین کامل کی حفاظت کے لیے گر نہ اٹھے تو سمجھ لیں کہ قیامت سے بھی پہلے مر نہ اٹھے۔ ترجمہ:
اگر دین اسلام کی حفاظت کے لیے تم کھڑے نہ ہوئے تو سمجھ لو کہ تمہاری روحانی موت قیامت سے پہلے ہو جائے گی۔ تشریح: یہ شعر ایک شدید تنبیہ ہے۔ اگر امت مسلمہ دین کے تحفظ کے لیے نہ اٹھی تو ان کی روحانیت، غیرت اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ قومیں زندہ رہتی ہیں جب وہ دین کے لیے زندہ رہیں۔ خلاصہ سبق: یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام صرف فخر کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہے۔ صرف ماضی کی عظمت کافی نہیں، ہمیں آج بھی ویسا ہی جذبہ، کردار اور قربانی دکھانی ہوگی۔